بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ تقدیر کے اوپر ہے، ڈیوائن ڈکری کے اوپر، اور یہ سیشن عام طور پہ مشکل سمجھا جاتا ہے اور بڑے ہماری مسکنسیپشنز بھی ہوتی ہیں، کنفیوژنز بھی ہوتی ہیں اور لوگوں کے کویسچنز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا آپ سے یہ کہوں گا کہ اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں، کیونکہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث کرنا یا اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ رکھا ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ زیادہ ہے۔ تو جتنا سمجھ آتی ہے انسان کو چاہیے کہ اتنا بلیف رکھ لے۔ جنرلی انسان کا یہ بلیف ہونا چاہیے کہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے ہم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ اب ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے ایک علیحدہ بات، تو ہمیں اگر سمجھ آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں سمجھ آتی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری امت مسلمہ میں بے شمار ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف لوگ ایسے گروہ نکلے ہیں جن کو سمجھ نہیں آئی اور وہ ڈیویٹ ہو گئے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو 100% اس کی اگر سمجھ نہ آئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں، جنرل بلیف رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، کنٹرول میں ہے، اللہ کی نالج کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ول کامل ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پرفیکٹ ہے، اور جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ باقی مجھے سمجھ آتی ہے نہیں آتی ایک علیحدہ بات ہے، اور یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کا ہم پر کوئی ظلم نہیں ہے، اور اللہ کا چونکہ ہم پر ظلم نہیں ہے اس لیے جو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس میں کہیں بھی ہمیں جبر کیا نہیں جا رہا، ہم پر فورس نہیں کیا جا رہا، بلکہ ہم اپنی ول سے کر رہے ہیں۔ یہ موٹا موٹا بلیف اگر ایک بندے کا، ایک مسلمان کا ہے، وعلیکم السلام، تو کافی ہے، اس کی نجات کے لیے کافی ہے، آگے ڈیٹیل میں جانے کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو موٹا موٹا یہ انڈرسٹینڈ کرنا۔ لیکن بہرحال چونکہ ہماری یہ کلاس ہے، اس میں ہم اکیڈیمک کورس ہے، تو اس میں ہم تھوڑی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں۔ جو اگزامپل میں آپ کے سامنے ذرا بورڈ پہ لکھنے لگا ہوں، ویسے تو یہ اگزامپل بڑی مجھے اینڈ پہ بتانی چاہیے تھی، لیکن میرا خیال ہے میں پہلے وہ بتا دیتا ہوں تاکہ ہم ایک سیم بورڈ، وی آر آن دا سیم بورڈ، تو اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ اگزامپل کیا ہے؟ بلیف کو ذرا اپنے ذہن سے نکال دیں، بلیف ان القدر کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ یہ امیجن کریں کہ ہم نے ایک ویب سائٹ ڈیزائن کرنی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک ویب سائٹ ڈیزائن کرنی ہے۔ میں مثال کے طور پہ ایک ویب ڈیولپر ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے ایک ڈیزائن کرنی ہے، ویب سائٹ ڈیزائن کرنی ہے، اور ویب سائٹ میں نے ڈیزائن کرنی ہے، مثلا مثال کے طور پہ میں نے یوٹیوب بنانی ہے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ، ٹھیک ہے نا؟ امیجن کریں کہ آئی ایم دا ڈیولپر، میں نے سوچا کہ میں ایک یوٹیوب، ایک ایسی ویب سائٹ بناؤں جس میں لوگوں کے پاس یہ آپشن ہو کہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر سکیں اور اس کے بعد ان کی فالوئنگ ہو، اپنے چینلز چلا سکیں، کچھ جس طرح کی یوٹیوب کی آپشنز ہیں وہ سب میں نے آپشنز رکھنی ہے اس پہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جب کرنی ہے یہ جو پروسیس ہے یوٹیوب کی جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ ڈیزائن، اس کے موٹے موٹے پروسیس کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں اس میں یہ سٹیپ ہوگا کہ میرے پاس اس کے بنانے کی نالج ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پرفیکٹ ہے کہ مجھے بنانے سے پہلے کم از کم میں ایک بندہ ہوں جس نے بنانا ہے، آئی ایم دی آنر، تو میرے پاس اس کی نالج ضروری ہے۔ اگر میرے پاس نالج نہیں ہے تو میں اس کو بنا نہیں سکتا، یا میں اس بندے کو ہائر کروں گا جس کے پاس نالج ہے، ٹھیک ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب میرے پاس نالج پرفیکٹ ہے، مجھے پتا ہے کہ کیسے بنانا ہے، مجھے پتا ہے کہ ایسا پورٹل کیسے بنانا ہے، ایسی ویب ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے، اس کی ساری آپشنز کیسے لے کے آنی ہے، میں نے ہوسٹنگ کیسے لینی ہے، میں نے اس کا جو بیک اینڈ پہ سرور کس طرح بنانا ہے، جو بھی ہے وہ ساری چیزیں مجھے پتا ہے۔ تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ میں کیا کروں گا؟ میں ایک رائٹنگ ڈاؤن دا پلان، میں ایک پلان کو رائٹ ڈاؤن کروں گا، میں ایک پیج لوں گا، ایک بورڈ لوں گا، ہو سکتا ہے اس پہ لمبا سا اس کا ڈیٹیل پلان بناؤں گا۔ اس میں نمبر سے کیا سا اسپیشلی کیا ہوگا؟ خاص طور پہ ایڈمن رائٹس کیا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یوزر رائٹس کیا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں میں دو چیزیں میجرلی ڈیٹرمن کروں گا، ویسے تو اور بھی ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف چیزیں، ڈیزائن کیا ہوگا، اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا، لیکن میں کنسرن چیزیں جو ہم سے ریلیونٹ ہے تھوڑی سی، یعنی ایڈمن رائٹس، وہ چیزیں جو ایڈمن کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں، یعنی آنر کے اختیار میں، میرے اختیار میں ہے
وہ کیا چیزیں ہیں, اور جو میں یوزرز کو کیا رائٹس دوں گا اس میں. ان کے پاس کیا, ظاہر ہے کہ یوزرز کے پاس بھی تو کوئی نہ کوئی رائٹ ہوگا نا. اگر کوئی رائٹ نہ بھی ہو تو کم از کم دیکھنے کا تو رائٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا, ایکسیس کرنے کا رائٹ تو ہوگا کہ نہیں ہوگا. وعلیکم السلام. مثال کے طور پہ ٹیلی ویژن ہے, ٹیلی ویژن جو ہوتا ہے اس کے اندر یوزر کے پاس ایسے کوئی رائٹ نہیں ہوتا, لیکن ایک رائٹ ضرور ہوتا ہے کہ وہ چینل چینج کر کے اس کو دیکھ سکتا ہے اور جب چاہے اس کو بند کر سکتا ہے, اس کے اندر آواز کو کم کر سکتا ہے, زیادہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی اتنا رائٹ تو ہوتا ہے اس کے پاس کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو اتنا تو کم از کم رائٹس ہوگا. تو یوزر رائٹس اور ایڈمن رائٹس, اور بھی بیسک میں اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا, اس کی اسٹائل کیا ہوگا, وہ سب چیزیں. ٹھیک ہے, موٹا موٹا. اچھا, جب رائٹنگ ڈاؤن دا پلان, جب میں پلان رائٹ ڈاؤن کر دوں گا تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا. نیکسٹ اسٹیپ ہوگا کریشن کا. میں ویب سائٹ کو کریٹ کروں گا. ٹھیک ہے, میں نے ویب سائٹ کو ڈیٹیل میں کریٹ کر دیا. کوئی مسئلہ ہے یہاں تک؟ اچھا, اب چونکہ میں نے کریٹ کر دیا تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, کنٹرولنگ کا. چونکہ میں آنر ہوں, میں کریٹر ہوں ویب سائٹ کا. امیجن کریں میری کوئی ٹیم نہیں, میں اکیلا بندہ ہوں. ٹھیک ہے, چونکہ میں کریٹر ہوں, چونکہ میں نے اس کو بنایا, میں ڈیزائنر ہوں, ڈیولپر ہوں, اسی وجہ سے اس کے کنٹرولنگ رائٹس بھی کس کے پاس ہوں گے, میرے پاس ہوں گے. میں جب چاہوں گا اس کو جو چاہوں گا کر سکتا ہوں. میں جس کو چاہوں ایڈمن بنا سکتا ہوں, جس کو چاہوں کوئی اختیار دے سکتا ہوں, جس کو چاہوں کہ وہ کیا کر دوں, اس کو نا اس میں سے یعنی اس کے رائٹس جو ہیں وہ ریووک کر دوں. کنٹرولنگ. اور میں کر سکتا ہوں رائٹ. میں چاہوں تو اس ویب سائٹ کو ختم بھی کر سکتا ہوں. میں چاہوں کہ ایک رائٹ جو ایک بندے کے پاس ہوتا ہے, ہر بندے کے پاس کم از کم ایکسیس کرنے کا, میں چاہوں اس کو بھی ختم کر دوں. کس طرح؟ میں اس کو بلاک کر دوں, کانٹینٹ بلاک کر دوں, کوئی بندہ ویب سائٹ بھی نہیں کھول سکے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی میں ہر قسم کا رائٹ اس پہ ریووک کر سکتا ہوں. موٹی موٹی چیزیں سمجھ آ گئی ہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے. اچھا, ان رائٹس کے اندر یہ جو رائٹس میں دیتا ہوں ذرا اس کی بات کرتے ہیں. جو یہ یوزر رائٹس ہیں, آپ کو یقین ہے ہر ڈیولپنگ, ہر ویب سائٹ کے اندر کچھ ایسے رائٹس ہوتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا, ہماری آپشن نہیں ہوتی کوئی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے شمار ایسی چیز ہوتی ہیں. مثلا ویب سائٹ کا لوگو کیسے ہے, ویب سائٹ کا اسٹرکچر کیا ہے, اس کا ڈیزائن کیا ہے, اس کے اندر آپشنس کیا ہے, اس میں ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. یہ جس طرح جس نے بنایا ویسے ہی ہے. ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, وہ ہمیں انفلوئنس ضرور کرتا ہے, لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی اختیار ایز سچ نہیں ہوتا. لیکن بہت لمیٹڈ رائٹس ہمیں دیے بھی جاتے ہیں, کچھ رائٹس ہمیں دیے بھی جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم یوٹیوب کی بات کریں, یوٹیوب کے اندر ہم اپنی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کانٹینٹ کے مطابق ہم اپنا لوگو, جو لمیٹڈ ہمارا جو چینل ہوتا ہے اس کا ہم لوگو لگا سکتے ہیں, ہم اپنا نام یوز کر سکتے ہیں, ہم اپنا URL چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر آف آپشنز ہمارے پاس موجود. ان ساری چیزوں کو میں بار بار ایمفیسائز کروں, اس پہ ذرا غور کیجیے گا, یہ بہت انپورٹنٹ ہے. یہ سارا آپ کا تقدیر کا کانسیپٹ اسی چیز پر ہے. ٹھیک ہے, وہ کیسے, میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں بعد میں. اچھا, اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یوٹیوب کو یہ پتا ہے, جو ڈیزائنر, مثال کے طور پہ میں نے کہا ہم یوٹیوب کی ایک ڈیزائن, ہم ویب سائٹ بنا رہے ہیں. اب مجھے یہ پتا ہے, میں ہیومن بینگ ہوں, ریئل لائف میں نے یوٹیوب بنائی ہے, اور مجھے پتا ہے کہ میرے کچھ بلیف سسٹمز بھی ہیں. میں مسلمان ہوں مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے, یا ہو سکتا ہے جس نے بنایا وہ نان مسلم تھا, چلو ہم اپنی مثال لے رہا ہوں. میں مسلمان ہوں, میرا ایک بلیف ہے, اللہ پہ بلیف ہے, میں اسلام کو فالو کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, مجھے بری چیزیں جو اسلام کو ناپسند ہیں, مجھے وہ چیزیں ناپسند ہیں. ٹھیک ہے, شراب پینا, اسی طریقے سے غلط کام جو بھی ہیں, میں ان کا مجھے ناپسند ہے. ٹھیک ہے, وہ ناپسند ہے کہ نہیں ہے. اور مجھے کچھ چیزیں بہت پسند بھی ہیں, اسلام کے بارے میں کچھ چیزیں پسند ہیں, میری اپنی پرسنل چوائس کے بارے میں میرے کچھ اپنے ٹیسٹ ہیں, مجھے کچھ کھانے پسند ہیں, مجھے کچھ چیزیں پسند ہو سکتی ہیں, مجھے کچھ اناشید جو نظمیں ہیں وہ پسند ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ ایسی ہیں جو مجھے ناپسند بھی ہیں, کچھ ایسی ہیں جس سے مجھے اسٹرکٹ جو غلط بھی لگتی ہیں مجھے. ہے کہ نہیں ہے؟ اب میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں کیا کروں, ایز این آنر, ایز اے ڈیولپر, ایز این ایڈمن, میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں ایک اسٹرکٹ یہ کر دوں کہ جو چیزیں میری پسند کی ہیں میں ان کو رہنے دوں, اور جو چیزیں میری ناپسند کی ہیں ان کو میں کیا کروں, چھوڑ دوں. مثال کے طور پہ میں مسلمان ہوں, میں کوئی بھی نان اسلامک ویڈیو اپلوڈ ہونے ہی نہ دوں. جو بھی نان اسلامک ویڈیو کانٹینٹ ہوگا وہ بلاک ہو جائے گا. مثال کے طور پہ میں ایسی ویب سائٹ بنا, میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ ایز اے ڈیولپر, ایز این آنر, ایز اے کریٹر کر سکتا ہوں, میرے پاس رائٹ ہے. اچھا, مجھے مثال کے طور پہ فاسٹ فوڈ نہیں پسند, اور میں بہت خلاف ہوں فاسٹ فوڈ کے. میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ جتنا بھی فاسٹ فوڈ ہے میں کہوں کوئی فاسٹ فوڈ سے متعلق ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگی. میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں. اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے فلاں
اسپیکرز پسند ہیں اور یہ فلاں اسپیکر جو اسلامک ایون اسپیکر ہے وہ مجھے نہیں پسند, میں اس کی ویڈیوز اپلوڈ نہ ہونے دوں, اس سے ریلیٹڈ کوئی کانٹینٹ اپلوڈ نہ ہونے دوں, ٹھیک ہے. میں یہ کر سکتا ہوں کہ ایسا ریلیٹڈ جو میرا مٹیریل پسند کا مٹیریل ہے, اسٹرکٹ ہے, اس کو میں اپلوڈ ہونے دوں, باقی کو میں روک دوں. لیکن میں کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کرتا. میں پھر بھی یوزر کو یہ رائٹ دیتا ہوں کہ آپ اپنی جو چاہے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں, وہ چاہے میرے خلاف ہو, چاہے میرے, ہو سکتا ہے مجھے پسند ہو سکتا ہے ناپسند ہو. مثال کے طور پہ یوٹیوب کا جو اصل آنر ہے وہ مسلمان تو نہیں ہے. اب یوٹیوب میں بے شمار اسلامک ویڈیوز اور چینلز بہت اسٹرانگ قسم کے چل رہے ہیں, اس کو برا لگتا ہوگا کہ نہیں لگتا ہوگا, ہو سکتا ہے وہ اس سے افینڈ ہوتا ہو, یار یہ کیا مسلمان لگے ہوئے ہیں. لیکن وہ مسلمانوں کو کبھی بھی کہیں جگہ روکتا نہیں ہے, وہ اسلامک ویڈیوز کو بھی اپلوڈ ہونے دیتا ہے, وہ دعویٰ کی بڑی بڑی اسٹرانگ قسم کے چینلز, بڑے بڑے چینلز کو بھی چلنے دیتا ہے کہ نہیں چلنے دیتا, حالانکہ وہ سارے اس کے بلیف سسٹم کے خلاف ہے, وہ ان کو غلط سمجھتا ہے, ٹھیک ہے نا. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو اس کی پرسنل چوائس کے بہت ناپسندیدہ ہے, لیکن پھر بھی وہ ان کو اپلوڈ ہونے دیتا ہے. کیوں؟ اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے, بتائیے, اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر وہ اسٹرکٹ کنڈیشن لگا لے, اپنی پسند کی چیزیں صرف وہ اپلوڈ ہوں گی, تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ اس کو ویورشپ کم ہو جائے گی. بہت اسپیسیفک ٹائپ آف لوگ ہوں گے جو اس کو یوز کریں گے, رائٹ. اس کو فائنینشیل بینیفٹ بہت نیچے چلا جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ کہہ دے کہ مسلمان کنٹینٹ اپلوڈ, مثال کے طور پہ لیٹس ٹاک اباؤٹ می ایز اے ڈیولپر آف یوٹیوب, اگر میں کہوں نان مسلمز نہیں یوز کر سکتے, تو کیا ہوگا کہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز اینڈ ملینز آف لوگ اس کو یوز نہیں کریں گے, صرف مسلمان یوز کریں گے. اور مسلمانوں میں بھی ظاہر ہے ہر بندہ نہیں یوز کرے گا, وہ لوگ جو کہ پڑھے لکھے ہیں, جن کے پاس ایکسیس ہے, وہ یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرا فائنینشیل کیا ہوگا؟ فائنینشلی میں بہت ویک ہو جاؤں گا. تو ایون دو میرے پسند, میں چاہتا تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میں چاہوں تو میں ہر رائٹ کو ریووک کر سکتا ہوں, لیکن پھر بھی میں یوزر کو کچھ ایسی چیزیں الاؤ کر دیتا ہوں جو مجھے ناپسند ہوتی ہیں. کیا یہ چیزیں الاؤ کرنا میری پاور پہ کوئی افیکٹ ڈالتی ہے؟ میرے ایڈمن رائٹس پہ کوئی افیکٹ ڈالتی ہے؟ نہیں ڈالتی نا. میرے ایڈمن رائٹس تو ویسے ہی, میں چاہوں تو ختم کر دوں, رائٹ. لیکن جب میں اگر الاؤ کر رہا ہوں ان کو کہ وہ میری ناپسندیدہ چیزیں بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں, تو کیا میرے رائٹس کم ہو رہے ہیں؟ میری پاورز کم ہو رہی ہیں؟ میں تو ویسے کا ویسا ہوں. اور میں کیوں الاؤ کر رہا ہوں؟ میری اجازت سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے نا, میری ول سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے نا. مجھے پتہ بھی چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے, میں دیکھ بھی رہا ہوں سب کچھ کیا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن میں سب کچھ الاؤ کر رہا ہوں. کیوں؟ فائنینشیل بینیفٹ. حکمت ہے میرے پیچھے, ایک دماغ ہے میرے پیچھے, ایک سوچ ہے. ایون دو مجھے ناپسند ہے, لیکن مجھے اس سے جو حاصل کرنا ہے, اگر میں اپنی ول فورس کروں گا تو کیا ہوگا؟ مجھے فائدہ نہیں ہوگا. لیکن کچھ جگہوں میں ول فورس بھی کر رہا ہوں, اپلائی بھی کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ کہ یوٹیوب پہ صرف آپ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لیکچرز یا آرٹیکلز اپلوڈ نہیں کر سکتے. یوٹیوب کا لوگو ایسا ہوگا. کچھ چیزیں میں نے کسی کو نہیں دی, لیکن کچھ چیزوں میں نے یوزر کو رائٹس بھی دیے, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری سمجھ آ گئی باتیں. اگر آپ کو یہ فل فلیج ایگزامپل سمجھ آ گئی ہے تو آپ کو پورے تقدیر کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا, ٹھیک ہے. اب اس کو اگر اس پہلے پروسیس کو بتائیں کہ اس میں کسی کو مسئلہ ہے تو مجھ سے پوچھ لیں, تاکہ ہم کیا کریں, اس کو بات کریں. یہ کنٹرولنگ یوزر رائٹس, اس کی ہم نے لاسٹ میں بات کی ہے. کہ سب سے پہلے دوبارہ ریپیٹ کروں کہ میں نے ویب سائٹ ڈیولپ کرنی ہے, میں نے ڈیزائن کرنی ہے, تو اس کے لیے میرے پاس نالج ہونا ضروری ہے. عام طور پہ جب نالج ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے رائٹنگ دا پلان ڈاؤن, ہم پلان بناتے ہیں, ہم نے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے رائٹس کیا رکھنے ہیں, یوزر کو کیا رائٹس دینے ہیں, اس کا لوگو کیسا ہوگا, اس کا اسٹرکچر کیسا ہو, ایک ایک چیز کو ہم لکھتے ہیں بنانے سے پہلے. اور جب بن جاتی پھر اس کے بعد ہم بناتے ہیں, ویب سائٹ کو بناتے ہیں, اور چونکہ ہم ویب سائٹ کے آنر ہوتے ہیں اور کریٹر ہوتے ہیں, ہم اس کو کنٹرول بھی کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس کنٹرولنگ رائٹس سارے کس کے پاس ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس. لیکن ان کنٹرولنگ میں سے کچھ رائٹس ہم یوزرز کو بھی دے دیتے ہیں, اور یوزر کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ وہ ہماری پسند ناپسند کی بھی چیزیں اس میں کر سکتا ہے. ہم چاہیں تو ہم صرف اپنی پسند کی چیزیں ہی رکھیں, لیکن ہم کرتے نہیں ڈیو ٹو سم ریزنس. لیکن کچھ ایسی ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں جہاں پہ کیا ہوتا ہے, ہم بالکل اسٹرکٹلی پروہیبٹ کر دیتے ہیں. مثلا ٹی وی چینلز ہوتے ہیں, اس کے اندر ہم اسٹرکٹلی کنٹینٹ اپنی مرضی کا ڈالتے ہیں, کسی کی اجازت نہیں ہوتی. چاہے تو ویسے تو وہ بھی ٹی وی چینلز بھی کیا کرتے ہیں, وہ بھی عوام کے مطابق ہی کرتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم وہاں پہ کر لیتے ہیں. لیکن وہاں پہ بھی ہمارے پاس کم از کم یہ آپشن ہوتی ہے کہ اگلا ایکسیس جب مرضی ظاہر, ہم یہ تو نہیں نہ روک سکتے کہ کوئی بندہ دیکھے یا نہ دیکھے. پہلے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, کچھ لوگ تو کنٹریز کے ساتھ باؤنڈ کر سکتے ہیں, یہ کانٹینٹ آپ فلاں کنٹری میں دیکھ سکتے ہیں, فلاں ایریاز میں دیکھ سکتے ہیں, فلاں ایکسیس لوگوں کو ایکسیس ہے.
تو ہر طرح کا ہم کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں, اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر ایک بندہ کانٹینٹ غلط بھی اپلوڈ کر رہا ہے ہمارے خلاف بھی, تو وہ ہماری ول کے مطابق ہی کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے اس کو اجازت دی, ہم نے اس کو رائٹ دیا, ہم چاہیں تو اس کو روک سکتے, اور وہ ہمارے گیون پیرامیٹرز کے اندر ہی صرف کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے وہ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہی اپلوڈ کر سکتا ہے, غلط ویڈیو, وہ ہو سکتا ہے ہم چاہیں تو اس کو 2 گھنٹے کی, لیکن ہم کہیں گے نہیں چلو ہم 1 گھنٹے کی اجازت دے دیتے ہیں. تو ایک لمیٹڈ رائٹ وہ ہمارے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے, ہم نے اس کو یہ رائٹ دیا ہوا ہے. سمجھ آ گئی ہے اتنی کانسیپٹ کی؟ کوئی مسئلہ کسی کو یہاں تک؟ اویس بھائی ٹھیک, ماشاء اللہ, ایوری تھنگز ڈن. چلیں جی اب ذرا آ جائیں, اب اسی ایگزامپل کو سامنے رکھیے گا اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دیکھیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بلکہ اہل السنہ والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ بلیف ان القدر 4 چیزوں پر کمپرومائز کرتا ہے. 4 چیزیں مل جائیں, جس بندے کا 4 چیزوں پر ایمان ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ بلیف ان القدر پر ایمان رکھتا ہے. سب سے پہلے نالج آف اللہ, نالج آف ٹھیک ہے, نمبر 1. دوسری چیز ہے رائٹنگ آف اللہ, نمبر 3 کیا ہے؟ کریشن آف اللہ, اور نمبر 4 کیا ہے؟ کنٹرولنگ یا پھر ول آف اللہ. ظاہر ہے ول از ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ ود کنٹرولنگ, رائٹ, ول آف اللہ. اگر آپ یہ 4 چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں تو آپ کا ایمان بالقدر ہے. اب آئیے ذرا اس کو ڈیٹیل میں جاتے ہیں. نمبر 1, knowledge of Allah. A Muslim is required to believe that Allah subhanahu wa ta'ala has the knowledge of his creation eternally. He was attributed to this characteristic even when there was no creation. اللہ تعالیٰ کے پاس کریشن کو بنانے سے پہلے ہی کریشن کا نالج تھا. اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا بننے سے پہلے, انسان کے بننے سے پہلے ہی پوری دنیا کا, آپ سمجھے اٹ واز اے ریئل تھنگ, جیسے ہمارے سامنے ایک ریئل تھی. اللہ کی نالج اتنی پرفیکٹ ہے کہ اللہ کے پاس اس سب چیز کا نالج پہلے سے ہی تھا کہ ایک دنیا ہوگی, ایک ارتھ ہوگی, اور اس کے اندر یہ لوگ ہوں گے, اتنے لوگ بنیں گے, ان کا یہ کام ہوگا, جنت ہوگی, جہنم ہوگی, جتنی بھی کریشن ہوگی اللہ کے پاس اس کا پہلے سے ہی نالج تھا. جیسا کہ ایک ویب سائٹ ڈیولپر کے پاس پہلے ہی نالج ہوتا ہے کہ ویب سائٹ کیا کیا کرتی ہے, ویب سائٹ میں کیا کیا آپشنز ہوتی ہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا. فرق کیا ہے کہ ویب سائٹ ڈیولپر جو ہے اس کی نالج بہت لمیٹڈ ہوتی ہے اور اللہ کی نالج کیا ہے؟ پرفیکٹ. اور یاد رکھیے گا ہم اس ایگزامپل سے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کی وہ مثال نہیں دے رہے, اللہ کی ہم مثال نہیں دے سکتے, اللہ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے, لیکن یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی جسٹ فار دی انڈرسٹینڈنگ, فار دا سیک آف انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, ہم اللہ کے ساتھ اس چیز کو کمپیئر نہیں کر رہے. اللہ کی نالج اور ڈیولپر کی نالج زمین آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی نالج, اللہ تعالیٰ کو انسان کی کریشن کا سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ کو پریزنٹ, اللہ کو جو چیز گزر چکی ہے اس کا بھی نالج ہے, جو ہو رہا ہے اس کی بھی نالج ہے, اور جو فیوچر میں ہوگی اس کا بھی نالج. اللہ کو پرفیکٹ نالج ہے اور اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں, اور وہ نالج کبھی نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے, ایگزیکٹ سیم رہتی ہے. کیونکہ اگر ہم کہہ دیں وہ بڑھ جاتی ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پہلے نالج کم تھی تو اب زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ نالج ہمیشہ ایک سیم رہتی ہے, اور ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی نالج کم ہو گئی ہے. یہ بھی نیگیٹو پارٹ ہے کہ پہلے اللہ کی نالج زیادہ تھی اب کم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کی نالج اسٹیٹک ہے, ہی نیو سنس انفینٹ ٹائمس. ٹھیک ہے نا, کہ دیٹ کریشن کی نالج ان کے پاس پریزنٹ فیوچر کا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی نالج تھی. نمبر 2, based upon his divine and eternal knowledge he wrote it all in the preserved tablet. دوسری چیز آ گئی رائٹنگ آف اللہ. اللہ تعالیٰ کو چونکہ سب کی نالج تھی پہلے سے, تو اللہ نے ہر چیز کو انسان کی کریشن سے پہلے ہی لکھ دیا. جس طرح ایک ویب ڈیولپر کیا کرتا ہے, کریشن سے پہلے کیا کر لیتا ہے, ایک ایک چیز لکھتا ہے, یہ ہوگا, لوگو ایسا ہوگا, ایک ایک چیز لکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہر چیز کو لکھ لیا, لیکن اللہ نے کہاں پہ لکھا؟ پریزرو ٹیبلٹ پہ, جسے لوح المحفوظ کہتے ہیں. وہ لوح المحفوظ کیا چیز ہے؟ اٹس جسٹ اے ٹیبلٹ. کیا وہ اینٹ ہے, کیا وہ پیپر ہے, یا کیا ہے, ہمیں اس کے بارے میں پتا, بٹ اٹس سم تھنگ آن وچ سم تھنگ از ریٹن, دیٹ از کالڈ اے لوح المحفوظ. ٹھیک ہے نا, اور لوح المحفوظ میں اللہ نے لکھا, اور کتنی دیر پہلے لکھا کریشن سے؟ 50,000 ایئرس. 50,000 ایئرس 50,000 سال پہلے.
حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہ پین تھا۔ اللہ نے کہا اکتب، لکھو، تو اس نے کہا کہ کیا لکھوں؟ ما اکتب، اے اللہ میں کیا لکھوں؟ انہوں نے کہا جو بھی قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ، قیامت اور اس کے بعد انسان کی فیٹ، کریشن، وہ سب کچھ لکھ دو، اور اس نے اللہ کی نالج کے مطابق سب کچھ لکھ دیا۔ تو اللہ نے سب کچھ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے، ابھی کریشن ہوئی نہیں۔ اچھا، it is notable that Allah's writing does not compel one for the specific actions because it is written to manifest his complete and perfect knowledge that he possesses of his creation rather than to compel man according to what he has written۔ اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، سیکنڈ پوائنٹ ہے، اس کے اندر اینڈ پہ مجھے یاد کروائے گا، ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ اچھا، جب اللہ نے سب کچھ لکھ دیا اور اللہ نے یہ بھی لکھ دیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس میں انسان کو اختیار نہیں ہوگا، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس میں میں انسان کو اختیار دوں گا، اس کے بعد اللہ نے نیکسٹ اپ کیا کیا، اور دنیا کیسی ہوگی، آسمان کیسے ہوں گی، زمین کیسی ہوگی، اس میں پانی ہوگا، انسانوں کی نیڈز کیا ہوں گی، انسانوں کی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی، انسان ریجنریٹ کیسے کریں گے، ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ایوری بٹ اللہ نے کہاں پہ لکھ دی؟ لوح المحفوظ میں لکھ دی۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کا گرینڈ پلان ہے، یہ اللہ کا گرینڈ ڈیزائن ہے، جسے کہتے ہیں نا گرینڈ ڈیزائن اور گرینڈ پلان، یہ ایوری تھنگ ہے جو اللہ نے سب کچھ پہلے سے ہی 50,000 ایئرس پہلے سے لکھا ہوا۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ کریشن کی، اور کریشن میں سب کچھ جو اللہ نے لکھا تھا وہ سب کچھ کیا۔ تو تھرڈ ہے Allah's creation. Allah has created everything that exists and whatever the creation does. جو کریشن نے کرنا تھا، جو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے علاوہ سب کچھ اس دنیا میں مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا میں سب کچھ، everything that you can think of is a creation except Allah and Quran of course as well۔ قرآن بھی چونکہ وہ اللہ کی ذات ہی سے ہے تو اسی لیے قرآن بھی اللہ کا پارٹ۔ تو کیا ہوا کہ ایوری تھنگ، ہم نے جو کھانا ہے، ہم نے پینا، ہماری ایگزسٹنس، ہمارا بولنا، ہمارا چالنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کریٹڈ ہے بائی whom؟ اللہ۔ جس طرح ایک ویب ڈیولپر کی ہر چیز جو اس خاص ڈومین کے اندر ہوتی ہے، ہوسٹ کے اندر، وہ سب کچھ کس کی ہوتی ہے؟ بنائی ہوئی۔ وہاں پہ ایک ماؤس بھی موو کر رہا ہوتا ہے تو وہ کس کی اجازت سے موو کر رہا ہوتا ہے؟ وہاں پہ ویب ڈیولپر کے اجازت سے موو کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بٹن کلک ہو رہا ہوتا ہے، URL بھی شو ہو رہا ہوتا ہے، تو ویب ڈیولپر یا ڈیزائنر کے اجازت سے اور اس کی پسند سے سب ایوری، کیونکہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ آلریڈی کس کی اجازت سے ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ بنائی کس نے ہوتی ہے؟ ویب ڈیولپر۔ ایک بٹن اس کے اوپر کیپٹل الفابیٹس ہیں، اسمال الفابیٹس ہیں، اس کے اندر بٹن فلاں پہ ہے، ٹاپ پہ ہے، نیچے، ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ ایک ایکشن جو کہ انسان کر رہا ہوتا ہے، وہ کون بیسیکلی الاؤ کر رہا ہوتا ہے اس کو؟ ویب ڈیولپر الاؤ کر رہا ہوتا ہے، کریٹر الاؤ کر رہا ہوتا ہے، ورنہ وہ اس کی مطابق کچھ بھی، آپ بٹن دباتے ہیں نیا پیج کھل جاتا ہے، آپ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیو کے اندر شو آ رہا ہوتا ہے، باہر آ رہا ہے، سب کچھ کس کی اجازت سے، کس کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے؟ سب کچھ کریشن اس نے سب کچھ کی ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں لاسٹ۔ اب چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، بیکاز اللہ از دا کریٹر، تو اللہ تعالیٰ کی پھر مرضی بھی کس دنیا میں کس کی چلتی ہے؟ کریٹر کی چلتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو کہ اللہ نے سب کچھ بنایا تو ول اور مرضی بھی کس کی چلتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے۔ جس طرح ویب ڈیولپر چونکہ بنانا ہوتا ہے، اس کے پاس کنٹرولنگ رائٹس کس کے پاس ہوتے ہیں؟ ویب ڈیولپر کے پاس ہوتے ہیں، بیکاز اللہ از دا کریٹر آف ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹ اینڈ وٹ ایور دا کریشن ڈز، دیر فور ایوری تھنگ اینڈ ایوری ایکشن از باؤنڈ بائی ہز ول۔ اب دیکھیں، کوشچن یہ آتا ہے، جب ہر چیز اللہ کی اجازت سے چل رہی ہے تو کیا انسان کے اوپر فورس کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ انسان کی ول تو پھر ختم ہوگی، فری ول، ٹھیک ہے نا؟ جب ایوری کنٹرولنگ رائٹ اللہ کے پاس ہے تو کیا انسان کے پاس کوئی اپنی بھی ول ہے کہ نہیں؟ جو بندہ اس ویب سائٹ کے اوپر آیا ہے، کیا اس کے پاس بھی کچھ اپنی ول ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ ہر انسان کو پتا ہے، وہ ہر اس ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے والے کو پتا ہے کہ میرے پاس کیا کیا رائٹس ہیں، اور جو رائٹس ہیں اس میں انسان کو اختیار ہے، جو رائٹس انسان کے پاس اختیار نہیں ہے وہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے۔ مثال کے طور پر ہماری زندگی کے اندر کون سے رائٹس ہیں؟ ہمارے پاس یہ رائٹ ہے کہ ہم چاہے مسلمان ہو جائیں، چاہے ڈسبلیور ہو جائیں، اس پہ اللہ نے اپنی ول ہم پر انفورس نہیں کی، لیکن یہ ہو اللہ کی اجازت سے ہی رہا ہے، اللہ کی اجازت سے ہی رہا ہے نا۔ جس طرح ایک ویب سائٹ ڈیولپر کے مطابق کانٹینٹ اپلوڈ اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے، پیجز اس کے مطابق ہی ہو رہے ہیں، لیکن ہو کس کی وجہ سے رہا ہے؟ اللہ کی ول سے ہی ہو رہا ہے، لیکن ول میں ایکسرسائز کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، موت کب آئے گی اس پہ اختیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آسمان ایسا ہونا چاہیے، اس میں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ میں اینڈ پہ پہلے پورا سمجھ لیں، پوری کہانی سن لیں، پھر اس کے بعد اینڈ پہ میرے خیال ہے امید ہے سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا۔
جو کھانا، جو پینا، جو بھی کچھ کرنا ہے وہ سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے. اللہ نے ہمیں کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں دی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں وہ ہمیں پتہ چل جاتی ہیں، ہمیں نظر آ جاتی ہیں، اسی لیے اس پہ انسان اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہے. لیکن جس چیز میں ہمارے پاس اختیار ہے اس کا ہم اکاؤنٹیبل بھی ہیں. ہم سو رہے ہوتے ہیں، نماز نکل جاتی ہے، کیا ہم اس کے اکاؤنٹیبل ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ نماز سو گیا ہے اور نماز نکل گئی، بہت تھکا ہوا تھا، اس کی طبیعت خراب تھی، نماز نکل گئی، وہ اٹھتا ہے فوراً نماز پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اس کو پکڑیں گے اس پہ نہیں، کیونکہ انسان کے اختیار میں نہیں تھا نا. رفع القلم عن ثلاث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قلم جو ہے، اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ تین بندوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. کون کون؟ پہلا جو سو گیا، نمبر 2 جو بے وقوف ہے، جو پاگل ہے، جس کی عقل ہی نہیں کام کری، جس کے پاس فری ول ہی نہیں ہے، وہ بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہے. اور تھرڈ کیا ہے؟ ایک جب آپ کے سینسز کام نہیں کر رہے، ایک وہ ہوتا ہے سو گیا، بیمار ہے، کوئی میں ہے تو وہ پوچھتا ہے. دوسرا جس کے بعد وہ اوور کیئر کام کریں، جو مجبور ہو گیا. آپ مجھے خود بھول گیا ہے، ایک مومنٹ میں اچانک ذہن سے نکل گیا. چلے بارے 3 قسم کے لوگوں، کہنے کا مطلب ہے جہاں پہ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے وہاں پہ کیا ہو گیا؟ وہاں پہ انسان اکاؤنٹیبل نہیں ہے. تو تقدیر کے اندر یاد رکھیں ہمارے پاس اتنے آپشنز ہیں. لیکن اب یہ سوال عام طور پہ ایک بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں اللہ کی نامرضی کے خلاف تو بڑا کچھ ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو اس کا جواب وہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، کہانی میں کیا بتایا تھا میں نے آپ کو، کہ ایون دو یوزر کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی، اپنی انفورس ہر چیز پہ کر لے، لیکن وہ نہیں کرتا. آپ کو ایون آپ اس کے پسند کے خلاف بھی کانٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن اس کے پیچھے اس کا فائنینشیل بینیفٹ ہوتا ہے. اللہ کا فائنینشیل بینیفٹ کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی الاؤ کرتے ہیں، یہ اللہ کی اجازت سے ہی. اگر شرک ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی. شیطان ایگزسٹ کر رہا ہے یہ بھی اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ایک ویب سائٹ ڈیولپر کی کانٹینٹ اپلوڈ ہو رہا ہے، اس کے یوٹیوب پہ جو بھی کانٹینٹ اپلوڈ ہو رہا ہے کس کی اجازت سے ہو رہا ہے؟ کس کی ول سے ہو رہا ہے؟ کس کا سرور کام کر رہا ہے؟ کس کی ویب سائٹ کام کر رہی ہے؟ کس کے پیسے لگ رہے ہیں؟ کس کے لگ رہے ہیں؟ میرے لگ رہے ہیں نا. اور کام میری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے تو کیا میرے رائٹس کم ہو گئے؟ میری پاور کم ہوگی؟ نہیں، پاور کم نہیں ہوئی، یہ میں نے خود اجازت دی. تو یاد رکھیے گا، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی پسند اور اللہ کی ول، اس میں فرق ہے. پسند میری ذاتی چیز ہے، میں چاہوں تو اپنی پسند بھی اپنی انفورس کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کبھی اپنی پسند کو فورس نہیں کرتے. اللہ ہمیشہ اجازت دیتے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ اجازت دیتے ہیں، کچھ جگہوں پہ اجازت نہیں بھی دیتے. یہ بھی یاد رکھیں. کبھی اللہ تعالیٰ انٹروین بھی کر لیتے ہیں. جیسے کیا ہوتا ہے بعض اوقات یوٹیوب والے کیا کرتے ہیں، کانٹینٹ کو ایون دو الاؤ کیا ہوتا ہے پھر بھی ریموو کر دیتے ہیں. اللہ یہ بھی کرتے ہیں. بعض اوقات انسان کے اختیار میں ہوتا بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ول کو انفورس کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے. وہ اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے کر لیں. لیکن عمومی پرنسپل کے تو اللہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ کی نالج پرفیکٹ تھی. اللہ نے ہر چیز کو لکھا. کس لیے لکھا؟ یہ اس کی مرضی ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک پلانر کو تو، ویب سائٹ ڈیولپر کو تو لکھنے کی ضرورت ہے نا، تاکہ وہ اس کے مطابق کر سکے. اللہ کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے اپنی نالج کے مطابق سب کچھ کو لکھ دیا. اور لکھنے کے بعد اللہ نے کریٹ کیا. اللہ نے سارے لاز آف فزکس بنائے، دنیا میں کیا کیا ہونا ہے، لا آف کاز اینڈ افیکٹ، ایوری تھنگ، کہ ایک بندہ یہ کرے گا تو اس کی آؤٹ کم یہ ہوگی. سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، کریٹ کیا. ٹائم بنایا اللہ نے، دنیا بنائی، کائنات بنائی، آسمان بنائے، زمین بنائے. ایک ایک چیز اللہ نے پیدا کیا. پاسٹ ہوگا، پریزنٹ ہوگا، فیوچر ہوگا، یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کر لی. اور جب پیدا کر لی اب اللہ کے پاس کنٹرولنگ رائٹس ہیں. کچھ جگہوں پہ اللہ نے کنٹرولنگ رائٹس کو انفورس کیا اور کچھ جگہوں پہ اللہ نے انسان کو اجازت دے دی. اب جہاں پہ اجازت دے دی وہ انسان کو پتہ ہے میری اجازت کہاں کہاں تک ہے، وہاں پہ انسان کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی. اور جہاں پہ انسان کی اجازت نہیں ہے، جہاں پہ اس کے پاس رائٹس نہیں ہے، تو وہاں پہ اللہ انسان کو کچھ کہیں گے بھی نہیں. بات سمجھ آئی؟ تو یہ 4 چیزیں، نالج آف اللہ، رائٹنگ آف اللہ، کریشن آف اللہ، یہ تینوں چیزیں کر لیں. تو اس کو جلدی سے پڑھ لیں. Being bound by Allah's will does not deprive one from the free will that he requires in order to choose between what is right and what is wrong, because it is Allah who has given leverage to man that he can perform the actions that he wants. ٹھیک ہے، کوئی مشکل تو نہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اس کانٹیکسٹ میں. Okay, hence the very reason why a human being is even able to move his hand is because of Allah has permitted for its occurrence. Man is obviously، میں نے آپ کو بتایا کہ انسان جو کرتا ہے وہ اللہ نے اس کو فنکشن دیا ہے. اللہ ہمیں ہاتھ ہی نہ دیتے، اللہ میں نہ کرتے تو ہم کچھ کر رہی، اللہ میں دماغ ہی نہ دیتے تو ہم اللہ کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ نہیں. اللہ ہمیں فری ول ہی نہ دیتے تو ہم کر سکتے تھے؟ تو اللہ نے کیوں ہمیں اجازت دی؟ اور اللہ کو پتا تھا کہ شیطان بھی ہوگا، اللہ کو سب کچھ پتا تھا، اللہ نے کیوں اجازت دی؟ اللہ کی حکمت ہے. جس طرح یہاں پہ اس کی حکمت تھی. انسان کی تو حکمت اور وزڈم تو بہت لمیٹڈ ہے، اللہ کا وزڈم اور اللہ کی بہت زیادہ.
Man is fully aware of what he can do and what he cannot do. Therefore, it is easy for him to determine how much leverage he is given by Allah. ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں کتنے رائٹس اللہ نے دیے ہیں, کتنا ہمارا اختیار ہے. ہمارے پاس موت اور زندگی کا اختیار نہیں ہے, ہمارے پاس رزق کب آنا ہے اس کا اختیار نہیں ہے, لیکن ہمیں اپنے ہاتھ پاؤں موو کرنے کا اختیار ہے. اچھا, وہاں پہ بھی ہماری لمیٹیشنز ہیں. اپنا ہاتھ اس طرح موو کر سکتے ہیں, ہم ہاتھ کو ادھر نہیں لے کے جا سکتے. ہم اپنے پیروں کو جمپ تو لگا سکتے لیکن ہم اڑ نہیں سکتے. یہ سب چیزیں اللہ نے یہاں پہ بھی لمیٹیشنز لگائی ہیں. لاسٹ چلتے ہیں. Similarly, there are matters in which man has no control at all. Of course, there are many matters جہاں پہ انسان کے پاس کنٹرول نہیں ہے. تو ڈفرینس بٹوین ول اینڈ پلیجر کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ کی پسند اور اللہ کی ول, اللہ کی ول اور اللہ تعالیٰ کی پسند, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہی والا فرق ہے جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ نے انسان کو اختیارات دیے ہیں, انسان اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتا ہے. اب اللہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, جب شرک کرتے ہیں تو اللہ کو پسند آتا ہے, لیکن اللہ کی اجازت سے کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو عام طور پہ کوشچن کرتے ہیں نا, جیسے ایتھیسٹ کوشچن کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ If God exists, then why there is so much evil on the earth? Why there are people so many going against His will? This means God ہے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اللہ کی ناپسند کے خلاف ہے تو اس کے پاس اس کے ایڈمن رائٹس ہی کم ہو گئے, لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ نے تو خود اجازت دی ہے, اللہ نے خود شیطان کو بنایا. شیطان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. ٹھیک ہے نا, اللہ نے سب کچھ کیا ہے, تو اللہ کو پتا تھا. اسی طریقے سے جب یوٹیوب والا ڈیزائنر, جب میں یوٹیوب بنا رہا تھا ڈیزائننگ, تو مجھے پتا تھا کہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں, اور اگر میں ساروں کو آپشن دے دوں گا تو ہر بندے نے کوئی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو میری پسند کے خلاف بھی کانٹینٹ اپلوڈ کریں گے. مجھے پہلے پتا تھا کہ نہیں؟ میں 100% شور تھا کہ نہیں؟ اگر آپ یوٹیوب بنانے والے ہوں گے آپ کو بھی 100% شور ہوگا نا کہ لوگ میرے پسند کے خلاف بھی مٹیریل اپلوڈ کریں گے, لیکن آپ چاہتے تو کیا کرتے؟ روک دیتے, لیکن آپ نے نہیں روکا, آپ نے اس کو اجازت دے دی ڈیو ٹو فائنینشیل بینیفٹ. تو اللہ نے بھی اجازت دے دی.